وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ سورۃ الفاتحہ قرآن کریم کی مشہور اور معروف سورت ہے. ترتیب کے اعتبار سے پہلے نمبر پر اور نزول کے اعتبار سے 5ویں نمبر کی سورت ہے. یہ سورت مکی ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ سورت مدنی ہے، یعنی اس کا نزول 2 مرتبہ ہوا ہے، ہجرت سے پہلے بھی اور ہجرت کے بعد بھی. یاد رکھیں، مکی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ مکہ میں نازل ہوئی، اور مدنی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، بلکہ جو صورتیں، جو آیتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہو وہ مکی کہلائے گی، چاہے کہاں بھی کسی بھی علاقے میں اتری ہو. اور جو آیتیں، جو صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی کہلائے گی، پھر چاہے وہ کہیں بھی نازل ہوئی ہو. تو سورۃ الفاتحہ کے مکی اور مدنی ہونے کے بارے میں زیادہ مشہور قول تو مکی ہونے کا ہے، لیکن مفسرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، مکہ میں بھی، مدینہ میں بھی، ہجرت سے پہلے بھی، ہجرت کے بعد بھی. یہ سورت ہر ایک کو یاد ہے اور اس کا جو مشہور نام ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے، اور فاتحہ کے معنی کھولنے والی. چونکہ قرآن کریم کو کھولتے ہی یہ سورت آ جاتی ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ الفاتحہ رکھا گیا. ویسے اس سورت کے بہت سارے نام بتائے گئے ہیں. جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں الاتقان فی علوم القرآن میں اس کے 25 نام، قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں 14 نام، اور بعضوں نے اس سے بھی زائد یہاں تک کہ 70 تک نام بتلائے ہیں. اس کا نام سورۃ الفاتحہ بھی ہے، فاتحۃ القرآن بھی ہے، فاتحۃ الکتاب بھی ہے، ام القرآن بھی ہے، ام الکتاب بھی ہے، سورۃ الکنز بھی ہے. کنز کے معنی خزانے کے آتے ہیں، کیونکہ اس میں علوم کے خزانے موجود ہیں. سورۃ الحمد بھی ہے، حمد کے معنی تعریف، چونکہ اس میں اللہ کی تعریف بیان کی گئی. سورۃ الشکر بھی ہے، سورۃ الدعا بھی ہے، سورہ اساس القرآن بھی ہے. اساس القرآن کا مطلب قرآن کی بنیاد اور قرآن کی جڑ.
سورۃ الشافیہ بھی ہے، سورۃ الشفا بھی ہے، دونوں کے معنی شفا کے آتے ہیں۔ سورۃ الوافیہ بھی ہے، یعنی پورا کرنے والی، قرآن کریم کو اور اس کے تمام مضامین کو پورے طور پر اپنے اندر لیے ہوئے یہ صورت ہے۔ سورۃ الکافیہ بھی ہے، یعنی کفایت کرنے والی۔ بقیہ 113 صورتیں نازل نہ بھی ہوتی تب بھی یہ ایک صورت کافی تھی، اس لیے نام ہو گیا سورۃ الکافیہ۔ سورۃ الصلاۃ بھی ہے، صلاۃ کے معنی نماز کے آتے ہیں، چونکہ ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ صورت پڑھی جاتی ہے۔ سورہ تعلیم المسئلہ بھی ہے، تعلیم المسئلہ یعنی سوال کرنے کی تعلیم، بندہ اللہ سے کیسے مانگے، کیسے سوال کرے، اس کی تعلیم، اس کا طریقہ اس صورت میں بتایا گیا کہ پہلے اللہ کی تعریف ہو پھر سوال ہو۔ اسی طرح سورہ سبع المثانی بھی اس کا نام ہے۔ سبع المثانی کا مطلب 7 بار پڑھی جانے والی آیت۔ اب چاہے ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے اس لیے یہ نام اترا، یا ایک ہی آیتیں بار نازل ہوئی اس لیے یہ نام رکھا گیا۔ اس کے علاوہ سورۃ الرقیہ اور سورۃ الراقیہ یہ 2 نام بھی بتائے گئے، دونوں کے معنی آتے بہترین جھاڑ پھونک اور منتر اس صورت میں ہے۔ سورۃ الراقیہ، سورۃ الرقیہ۔ سورۃ المناجات بھی اس کا نام ہے، سورۃ النور بھی اس کا نام ہے۔ تو اس طرح سے بہت سے نام اس سورت کے بتائے گئے، جس میں سے کچھ تو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ یہ بڑی فضیلت والی سورت ہے۔ اس کی فضیلت کے سلسلے میں ایک روایت یہ ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس جیسی صورت نہ تورات میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ انجیل میں ہے، یہاں تک کہ نہ قرآن کریم میں، اس میں بھی نہیں۔ یہ ایسی صورت ہے، اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت میں ہے، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی ایک جماعت کسی بستی میں پہنچی۔ ان بستی والوں نے ان کے مہمان نوازی تک کا انتظام نہیں کیا۔ اتفاق یہ ہوا کہ بستی کا جو سردار تھا اس کو سانپ نے کاٹ لیا۔ طرح کا علاج معالجہ کیا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ انہیں پتہ چلا کہ ہمارے علاقے میں باہر سے کچھ لوگ آئے ہیں، کچھ اجنبی لوگ آئے ہیں، شاید ان میں سے کوئی جانتا ہو۔ تو ان کو پوچھا گیا کہ تم میں سے کوئی سانپ کے زہر اتارنے کا منتر جانتا ہے؟ ان کے جو امیر صاحب تھے انہوں نے کہا ہاں میں علاج کروں گا لیکن مفت میں نہیں، کچھ معاوضہ لوں گا، اجرت لوں گا۔ کب بولو کیا معاوضہ، کیا اجرت چاہیے؟ اجرت طے ہوئی 30 بکریاں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کچھ پڑا، دم کیا اور جو بکریاں طے ہوئی تھی وہ وصول کی۔ ساتھیوں نے کہا کہ ہم اسے تقسیم کر لیں۔ کہا نہیں، پہلے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر پوچھے بھی تو صحیح یہ ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں، اس کے گوشت اور دودھ کو ہم استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں۔ جب ان کی واپسی ہوئی اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی تو فرمایا آپ نے ان کو کیا پڑھ کر دم کیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ سورۃ الفاتحہ۔ آپ نے فرمایا تمہارے لیے یہ لینا درست ہے اور انہیں تسلی ہو جائے اس لیے فرمایا کہ میرا بھی حصہ رکھنا۔ بتانا یہ ہے کہ اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ سورۃ الشفا اور سورۃ الشافیہ ایسے ویسے اس کا نام نہیں رکھا گیا۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے
کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے۔ اچانک اوپر سے آسمان کی جانب سے ایک آواز آئی۔ جبرائیل امین نے اپنا سر اٹھا کر دیکھا تو فرمایا کہ آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اور اس سے ایک فرشتہ اتر کر آیا اور اس سے پہلے یہ فرشتہ کبھی نہیں آیا تھا۔ اس نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا آپ کو بشارت ہو، خوشخبری ہو دو نور کی۔ وہ نور آپ کو دیے گئے آپ سے پہلے نہ کسی نبی کو نہ کسی امت کو دیے گئے، ایک سورۃ الفاتحہ اور ایک سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کا فرمان نقل کرتے ہیں۔ مطلب ہے یہ حدیث قدسی ہے، جو حدیث کی قسموں میں اعلیٰ قسم کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا فرمان نقل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندہ جب کہتا ہے، بلکہ اس سے پہلے ہے کہ سورۃ الفاتحہ کو میں نے، اللہ فرماتے میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کر دی۔ قسمت الصلاۃ بین عبدی و بینی نصفین، سورہ صلاۃ کو یعنی سورۃ الفاتحہ کو میرے درمیان اور میرے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کر دی گئی۔ اللہ فرماتے اذا قال العبد، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا اور توصیف کی۔ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتے ہیں ھذا لی ولعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے لیے بھی میرے بندے کے لیے بھی اور میرے بندے کو وہ ملے گا جو مجھ سے سوال کرے گا۔ بندہ کہتا ہے اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ فرماتے ہیں یہ تمام کے تمام میرے بندے کے لیے اور میرے بندے کو وہ دیا جائے گا جو وہ مجھ سے سوال کرے گا۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ یہ کتنی بڑی سعادت ہے، اور کسی صورت کے بارے میں اللہ نے نہیں فرمایا کہ یہ میں نے میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم کی، کسی اور صورت کے بارے میں نہیں کہا، چاہے سورہ یاسین ہو، چاہے سورہ رحمان ہو، چاہے سورہ فلق اور سورہ ناس ہو، جن کو ہم روزانہ پڑھتے ہیں، ان کے بارے میں نہیں فرمایا کہ اس کو میں نے میرے درمیان میرے بندوں کے درمیان تقسیم کیا۔ سورۃ الفاتحہ کی یہ سعادت، یہ فضیلت کہ اللہ فرماتے اس کو میں نے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ تو اس طرح سے اس سورت کے بہت سے فضائل حدیث پاک میں بیان کیے گئے ہیں۔ تو میں نے آپ کے سامنے سورۃ الفاتحہ کے چند نام بھی پیش کیے اور چند فضیلتیں بھی پیش کی۔ اب مختصر طور پر اس کی جو 7 آیتیں ہیں اس کا تھوڑا سا ترجمہ اور تشریح آپ کے سامنے پیش کروں۔ اس کی پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ ہی کے لیے
جو سارے عالموں کا پروردگار اور پالنہار ہے۔ جتنی تعریف وہ تمام تعریفوں کی مستحق ذات صرف اور صرف اللہ کی۔ آپ دنیا میں اگر کسی کی تعریف کرتے ہیں تو بظاہر اس کی تعریف ہوگی، لیکن در حقیقت اللہ کی تعریف ہوگی۔ ایک سفید کاغذ پر ایک بہترین کاتب کوئی عمدہ کلمات لکھتا ہے، کتابت کرتا ہے، اور آپ ہاتھ میں لے کر ماشاء اللہ سبحان اللہ پڑھ کر کہتے واہ کتنا شاندار لکھا ہے، کیسی شاندار کتابت کی ہے۔ بظاہر یہ تعریف اس کاتب کی، لکھنے والے کی ہو رہی ہے، لیکن حقیقت میں یہ تعریف اللہ کی ہے کہ آخر اس کاتب کو لکھنے کی یہ مشق اور یہ علم کس نے دیا، اس کے اندر یہ ہنر اور یہ صلاحیت کس نے پیدا کی۔ تو آپ کسی کی بھی تعریف کریں، حقیقت میں وہ تعریف اللہ کی ہوگی۔ تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ رب العالمین، رب کس کو کہتے ہیں؟ رب اس کو کہتے جس میں چار باتیں پائی جائیں۔ اگر چار میں سے ایک بھی نہیں ہوگی وہ رب نہیں ہو سکتا۔ رب کس کو کہیں گے؟ پہلی بات جو مخلوقات کو عدم سے وجود بخشے، نتھنگ سے تھنگ کرے۔ دوسری بات وجود دینے کے بعد بقا کے اسباب پیدا کرے، باقی رہنے کے، زندہ رہنے کے اسباب پیدا کرے۔ تیسری بات رفتہ رفتہ درجہ کمال پر پہنچائے، اور چوتھی بات اس میں شفقت انتہائی اعلیٰ درجے کی ہو۔ یہ چاروں باتیں اللہ میں پائی جاتی ہیں۔ مخلوقات کو عدم سے وجود کس نے بخشا؟ انسان کو دیکھ لو، ماں کے پیٹ میں نہیں، 3 تاریکیوں میں پیدا کیا، فی ظلمات ثلاث، ماں کے پیٹ کی تاریکی، رحمدانی کی تاریکی، اور رحمدانی پر جو باریک پردی ہوتی ہے جس میں بچہ بنتا ہے اس کی تاریکی، 3 تاریکیوں میں اشرف المخلوقات کو پیدا کیا۔ جان پڑنے کے بعد اس 3 تاریکیوں میں زندہ رہنے اور باقی رہنے کے اسباب بھی اس نے پیدا کیے۔ لو جناب، دنیا میں انسان سانس لینے کا محتاج، آکسیجن کو تلاش کر رہا ہے، رب العالمین وہاں اندر بھی پہنچا رہے ہیں۔ تو رب اس کو کہیں گے جس میں 4 باتیں، اور بچہ جب بنا اس کو ترقی کر کے درجہ کمال پر کس نے پہنچایا کہ خون کی شکل میں تھا، پھر نطفے کی شکل میں آیا، پھر وہ جمع ہوا لوتھڑا بنا، اور پھر وہ مختلف حالتوں میں تبدیل ہوتے ہوتے بچہ بنا، اس میں جان پڑی، پھر باہر آیا، 2 مہینے کا، 2 سال کا ہوا، اور پھر 10 سال کا ہوا، پھر جوان ہوا، پھر شادی کی عمر کو پہنچا، پھر اس کے یہاں بچے آئے، پھر ادھیڑ پن کی عمر کو پہنچا، اخیر میں بوڑھا ہوا۔ اس طرح رفتہ رفتہ درجہ کمال پر پہنچانے والی ذات اللہ کی۔ اور تیسرا لفظ ہے عالمین، جو عالم کا بہووچن ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر ساری چیزوں کا عالم کہا جائے گا، اللہ کو عالم نہیں کہیں گے۔ اللہ کو چھوڑ کر انسان ایک عالم ہے، جنات ایک عالم ہے، فرشتے ایک عالم ہے، حیوانات ایک عالم ہے، نباتات ایک عالم ہے، جمادات ایک عالم ہے، ندی نالے سمندر ایک عالم ہے، پہاڑ ایک عالم ہے، چاند سورج ستارے ایک ایک عالم ہے۔ غرض اللہ پر عالم کا لفظ نہیں بولا جائے گا۔ اللہ کو چھوڑ کر باقی جتنی چیزیں ہیں سب کو آپ عالم کہیں گے۔ بعض روایات میں کہ 40,000 عالم، اور بعض میں ہے کہ 80,000 عالم، سب کا رب وہی ہے۔ تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام عالموں کا پالنہار ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رحمان اور رحیم دونوں اللہ کے ناموں میں سے، لیکن رحمان میں رحمت کے معنی زیادہ ہے، رحیم میں رحمت کے معنی کم ہے دونوں کے اندر رحمت کے معنی۔ رحمان میں 5 حروف ہے، را، ہا، میم،
پھر میم پر کھڑا زبر جو الف کے قائم مقام ہوتا ہے اس کو بھی ایک گنو 4 اور نون 5. رحیم میں 4 حروف ہے را ہا یا میم. اور عربی کا قاعدہ ہے کہ حروف کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے. تو رحمان میں 5 حروف، رحیم میں 4. مطلب یہ نکلے گا کہ رحمان میں رحمت کے معنی رحیم کے مقابلے میں زیادہ ہے. رحمان اس کو کہتے ہیں جس کی رحمت عام ہو، اور رحیم اس کو کہتے ہیں جس کی رحمت تام ہو، کامل ہو، پوری ہو، ادھوری نہ ہو. اللہ تعالیٰ دنیا کے اعتبار سے رحمان ہے، آخرت کے اعتبار سے رحیم ہے. دنیا کے اعتبار سے رحمان اس لیے کہ دنیا میں اس کی رحمتیں عام ہیں، مؤمنین پر بھی، مشرکین پر بھی، یہود پر بھی، نصارہ پر بھی، دوستوں پر بھی، دشمنوں پر بھی، سب پر عام ہے. اور آخرت کے اعتبار سے وہ رحیم ہے کیونکہ آخرت میں اس کی رحمت اہل ایمان پر تام ہوگی، کامل ہوگی. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے رحمان وہ ہے جو مانگنے پر عطا کرے، اور رحیم وہ ہے جو نہ مانگنے پر ناراض ہو جائے. یہ بڑی عجیب تفسیر ہے. تو اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے. اس نے رحمت کے 100 حصے کیے، 99 حصے اپنے پاس رکھے، صرف ایک حصہ مخلوقات میں تقسیم کیا ہے جس کا اثر ہم دیکھتے ہیں ماں باپ کو اولاد سے، اولاد کو ماں باپ سے، حتیٰ کہ وحشی جانوروں کو جو اپنے بچوں سے محبت ہے. یہ رب العالمین کی رحمت کے 100 حصوں میں سے 100ویں حصے کا اثر ہے. باقی 99 تو فی الحال اپنے پاس رکھے، اور کل قیامت میں تو سارے حصے ہی اس کے پاس ہوں گے. اور اس نے تو اپنے عرش پر یہ لکھ کر رکھا ہے کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب رہے گی. الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک عورت، اس کے شوہر کا انتقال ہوا، بیوہ ہو گئی، غریب تھی. شوہر نے چھوڑا بھی تو کیا، صرف 3 درہم. اب اسی میں سے گزر بسر، بازار گئی، کپاس خرید کر لائی، اس کو کچھ بونا، بیچ دیا، 5 درہم آئے. پھر 3 درہم کا کپاس خرید لیا، 2 کو اپنے اور اپنے بچوں کے اخراجات کے لیے رکھا. اس طرح سے گزر بسر ہوتا رہا. ایک دن کپاس خرید کر آ رہی تھی، اچانک ایک پرندہ آیا اور وہ کپاس کو لے کر اڑ گیا. گویا اس عورت کی تو دنیا لٹ گئی. روتی ہوئی داؤد طائی کے پاس گئی اور کہا یہ بتاؤ ہمارا رب رحم کرنے والا ہے یا ظالم ہے؟ کہ بھائی کیا بات ہوئی؟ عورت نے اپنی داستان سنائی. آپ نے تسلی دی. ابھی وہ عورت گئی نہیں تھی کہ کچھ لوگ آئے، داؤد طائی سے کہنے لگے کہ اجنبی لوگ تھے. کہ بھائی آپ کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم لوگ ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے، اچانک کشتی میں چھید ہو گیا، سوراخ ہو گیا، پانی بھرنے لگا. موت اپنے سامنے دکھائی دینے لگی کہ چھید بند کیسے کیا جائے. ہم لوگ پریشان تھے. ہم میں سے ہر ایک نے یہ نظر مانی کہ اگر اللہ نے ہمیں نجات دی کسی بھی طرح تو ہم قریب کی بستی میں پہنچ کر 1000 درہم صدقہ کریں گے. غالباً وہ 10 آدمی تھے. اب ہوا یہ کہ یہ نظر مان رہے تھے، اچانک ایک پرندہ کپاس کا گولا ہماری کشتی میں چھوڑ گیا اور اسی سے ہم نے کشتی کے چھید کو بند کیا. پانی آنا بند ہوا، کشتی کنارے پر پہنچی. یہی بستی سب سے قریب تھی. ہم نے یہاں آ کر پوچھا بھائی کون صاحب اللہ کے نیک بندے ہیں تاکہ ان کے پاس یہ رقم پہنچائے اور وہ جہاں چاہے خرچ کرے. یہ رقم انہوں نے دی. داؤد طائی نے اس عورت کو بلایا، ان کا قصہ سنایا، پوری رقم اس عورت کو دی اور کہا اب بتا تیرا رب ظالم ہے یا رحم کرنے والا؟ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین،
جو روز جزا کا یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اگر کوئی سوال کرے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک تھوڑی، وہ تو سارے دنوں کا مالک ہے، آج کے دن کا مالک بھی وہی، کل گزشتہ اور کل سے پہلے جتنے دن گزرے سب کا مالک وہی، آئندہ کل اور وہاں سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنے دن آئیں گے سب کا مالک اللہ ہے۔ وہ صرف قیامت کے دن کا مالک نہیں، سارے دنوں کا مالک ہے۔ تو پھر یہاں ایسا کیوں کہا وہ قیامت کے دن کا مالک ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کچھ چیزوں پر عارضی طور پر ملکیت عطا کی ہے، جس کی وجہ سے انسان اتراتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے اور کہتا ہے یہ زمین اس کا مالک میں، یہ جائیداد اس کا مالک میں ہوں، اس فلیٹ کا مالک میں ہوں، اس دکان کا مالک میں ہوں، اس کارخانے کا مالک میں ہوں، اس کار کا مالک میں ہوں، حالانکہ یہ ملکیت عارضی ہے، آنکھ کھلی ہے تب تک، بند ہونے کے بعد نہیں۔ لیکن قیامت کا دن ایسا ہوگا جس میں ملکیت کا کوئی دعوے دار نہیں ہوگا۔ آج تو ہے، ہزاروں ہے کہ فلاں چیز کا مالک میں ہوں، حالانکہ زمین اللہ کی، پھر بھی کہتا ہے کہ میں مالک ہوں۔ تو قیامت کا دن ایسا ہوگا جس میں کوئی ملکیت کا دعوے دار نہیں ہوگا، سب کو فنا ہونا ہے، حتیٰ کہ قیامت لانے والے فرشتے حضرت اسرافیل کو بھی موت آئے گی اور ملک الموت کو بھی موت آئے گی۔ 40 سال کا عرصہ ایسا ہوگا کہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہوگا۔ اس وقت اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج حکومت کس کی، آج سلطنت کس کی، آج ملکیت کس کی؟ اب کوئی دعوے دار ہو تو جواب دے، کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، وہ خود جواب دے گا للہ الواحد القہار، اس ایک اللہ کی جو غلبے والا ہے، طاقتور ہے۔ یہ 3 آیتیں تھیں۔ اب ایک بات یہاں رک کر سمجھ لو، اسلام کے بنیادی عقیدے 3 ہیں: توحید، رسالت، آخرت۔ توحید اللہ کو ایک ماننا، رسالت نبی اور رسولوں پر ایمان لانا، آخرت، آخرت کے دین پر ایمان لانا، یہ 3 عقیدے بنیادی۔ چاہے ہم میں اور اگلی شریعتوں میں اختلاف رہا ہو، لیکن ان 3 عقیدوں میں کسی کا اختلاف نہیں، سب شریعت متفق۔ اب پہلی جو آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، اس میں پہلا عقیدہ عقیدہ توحید بیان ہو گیا۔ دوسری آیت الرحمن الرحیم، اس میں بڑے اچھے انداز میں عقیدہ رسالت کو بیان کیا کہ اللہ نے نبیوں کا اور رسولوں کا جو سلسلہ رکھا یہ اس رحمان اور رحیم کی رحمت کا اثر ہے۔ اور تیسری آیت مالک یوم الدین، اس کے اندر عقیدہ آخرت کو بیان کیا گیا۔ آگے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ عربی زبان کے اعتبار سے ایاک پہلے لایا گیا، ورنہ یہ آیت اتنی لمبی لانے کی ضرورت نہیں تھی، اتنا کہہ دیتے نعبدک و نستعینک، کافی تھا۔ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ سے مدد چاہتے ہیں، لیکن طرز، ترتیب، انداز بدل دیا اور ایاک پہلے لائے۔ اس سے کلام کے اندر، معنی کے اندر وزن پیدا ہوا۔ اگر نعبدو کا کہتے تو مطلب نکلتا آپ کی عبادت کرتے ہیں، نستعینو کا کہتے مطلب نکلتا آپ سے مدد چاہتے ہیں، لیکن ایاک پہلے لائے۔ اب کلام میں وزن، معنی میں وزن کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے، آپ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، آپ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب نہیں کرتے۔ میں شروع میں بتا چکا ہوں یہ ایک ایسی آیت ہے کہ اس کا پہلا ٹکڑا اللہ کے لیے، دوسرا ٹکڑا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ یہ بندوں کے لیے ہے۔ آگے فرمایا اهدنا الصراط المستقیم،
آپ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما دیجئے۔ ہدایت دو طرح سے ہوتی ہے، ایک ہے راستہ بتانا اور ایک ہے منزل پر پہنچانا۔ مثلا یہاں سے اگر کوئی صاحب آپ کو پوچھے کہ سیمگا اسکول جانے کا راستہ، کیا آپ نے کھڑے کھڑے بتا دیے یہاں سے جاؤ، سیدھے جاؤ، ایسے مڑو، یہ راستہ بتانا ہو۔ اور دوسری شکل یہ کہ آپ خود اس کو اپنی بائک پر بٹھا کر وہاں لے گئے، یہ ہے منزل پر پہنچانا۔ اللہ تعالیٰ دونوں طرح کی ہدایت کا مالک ہے۔ نبیوں کو اللہ نے ہدایت دینے والا بنا کر بھیجا، لیکن نبی صرف راستہ بتائے گا، منزل تک پہنچانا نبی کا کام نہیں ہے، ورنہ حضور اپنے چچا ابو طالب کو کلمہ پڑھوانے میں کامیاب ہو جاتے۔ نبی کا کام صرف راستہ دکھانا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اور اللہ تعالیٰ کو دونوں طرح کی ہدایت حاصل، وہ راستہ بتلاتا بھی ہے، منزل تک پہنچاتا بھی ہے۔ اب اگر یہاں کوئی سوال کرے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، آپ اگر کہیں کہ ہم تو پہلے سے کلمہ پڑھے ہوئے ہیں، مسلمان ہیں، سیدھے راستے پر ہیں، پھر کیوں یہ درخواست اور دعا کی جا رہی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ ہم جو اللہ سے سوال کرتے ہیں وہ ہدایت پر استقامت کا، کہ پروردگار تو نے فی الحال تو ہمیں ہدایت دی ہے، کلمہ پڑھنے والا اور مسلمان بنایا ہے، لیکن اس ہدایت پر ہمیں مرتے دم تک اپنے فضل سے جمائے رکھنا، یہ سوال کیا جا رہا ہے۔ صراط کے معنی راستہ اور مستقیم کا ترجمہ کیا جاتا ہے سیدھا، لیکن علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے مستقیم کا بڑا اچھا مطلب بیان کیا، ایسا راستہ جس میں چند باتیں ہو۔ نمبر ایک، بالکل سیدھا ہو، ایج پیش نہ ہو۔ نمبر دو، بہت قریب ہو۔ نمبر تین، منزل مقصود تک پہنچنے والا ہو۔ اور نمبر چار، منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے وہ ایک ہی راستہ ہو، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہ ہو۔ یہ خوبی صرف دین اسلام میں، اس کا مطلب ہے صراط مستقیم سے اسلام مراد ہے۔ اسلام سیدھا راستہ ہے، اسلام سب سے قریب ہے، اسلام منزل مقصود تک پہنچنے والا ہے، اور اسلام ہی اکیلا راستہ ہے جو منزل مقصود یعنی جنت تک پہنچانے والا ہے۔ جنت تک پہنچانے والا راستہ اسلام کے علاوہ کوئی نہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ، ان لوگوں کے راستے پر جس پر آپ نے اپنا انعام اتارا، ہمیں ان کے راستے پر چلانا جن پر تیرا انعام اترا۔ وہ کن لوگوں کا راستہ؟ اب آئیے 5ویں پارے میں، انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جن پر اللہ کا انعام اترا وہ جماعتیں 4 طرح کی ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ اے اللہ ان کے راستے پر ہمیں چلانا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، اور نہ گمراہوں کے راستے پر۔ 2 جماعتیں ہیں، ایک پر اللہ کا غضب، غصہ نازل ہوا، اور ایک وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ ہمیں ان دونوں کے راستے پر مت چلانا۔ کن پر اللہ کا غضب اترا؟ کون اللہ کے غصے کے مستحق ہوئے؟ وہ یہود ہے، ان کی شرارتیں ایسی تھیں، ان کے کارنامے ایسے تھے جن کی وجہ سے ان پر اللہ کا غضب اترا۔ موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے فرعون اور اس کا لشکر ڈوب گیا۔ اب بنی اسرائیل جو مصر میں رہنے والے تھے، ان کا اصلی وطن مصر نہیں، وہ تو ملک شام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے فرمایا کہ اگر تم کو تمہارا اصلی وطن چاہیے تو وہاں جو قوم مسلط ہو چکی ہے ان سے لڑنا پڑے گا۔ اب یہ ظالم قوم کہتی ہے موسیٰ علیہ السلام سے، تم جاؤ، تمہارا رب جاؤ، لڑتے رہو، اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ یہ ان کی ایک شرارت۔
اللہ نے وادی تیہ میں 40 سال کے لیے سب کو قید کر دیا۔ اب وہاں کھانا مانگتے، اللہ نے من و سلوہ اتارا، تو اب کہنے لگے، اب دوسری شرارت کہ ہم کو یہ ایک طرح کا کھانا جمتا نہیں ہے، لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وكثائها وفومها وعدسها، ہم کو گیہوں چاہیے، ککڑی چاہیے، ہم کو سبزیاں چاہیے، ہم کو مسور چاہیے، پیاز چاہیے۔ یہ ان کی دوسری شرارت، اچھا مل رہا تھا تو اس طرح سے ان کی ایک نہیں، پھر کہا کہ اچھا تمہیں ایک شہر میں داخل ہونا ہے، جھکے جھکے جانا، تو سرین کے بل داخل ہوئے۔ یہ تیسری شرارت، کہنا کہا گیا کہ جب تم اس شہر میں جاؤ تو یہ کہنا حطتن، کہ ہماری مغفرت ہو جائے، تو اس کے بجائے کہتے تھے حنطتن، ہم کو گیہوں دیے جائے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کچھ لوگوں کو لے کر گئے کوہ طور پر، کہا ہم کو کیسے معلوم تم اللہ سے کلام کرتے ہو، جب تک ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو نہ دیکھ لیں آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ ساری ان کی شرارتیں تھیں جن کی وجہ سے اللہ نے فرمایا فباءوا بغضب من اللہ، وہ اللہ کے غضب کے حقدار ہوئے۔ تو مغضوب علیہم سے یہود مراد، اور ضالین سے نصارہ، گمراہ لوگ وہ نصارہ ہے۔ انہی کے بارے میں فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد، انہوں نے عقیدے ایسے رکھے، عیسیٰ علیہ السلام کو ایک جماعت اللہ کا بیٹا کہتی ہے، تو ایک جماعت ان کو خدا ہی مانتی ہے، اور ایک جماعت ان کو 3 خداؤں میں سے تیسرا خدا مانتی ہے۔ اس طرح غلط عقیدہ رکھ کر وہ لوگ گمراہ ہوئے۔ تو اخیر کی آیتوں میں یہ سکھایا گیا کہ ہمیں انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے راستے پر چلانا، مغضوب علیہ یعنی یہود کے اور ضالین یعنی نصارہ کے راستے پر مت چلانا۔ یہ سورۃ الفاتحہ کی ہلکی سی تفسیر تھی، مختصر سی، ورنہ لکھنے والوں نے اس سورت کی تفسیر میں 25 جلدیں بھی لکھی ہے۔ یہ تو میں نے آپ کے سامنے مختصر خلاصہ پیش کیا کہ ہم نمازوں میں بار بار پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ پیغام جاننے کو ملے کہ آخر ہمارا رب اس سورت کے ذریعے ہمیں کیا پیغام دینا چاہتا ہے۔ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر